السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ابو فواد پر۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انشورنس کا سسٹم۔ ٹاپک سننے میں کچھ عجیب بھی لگ رہا ہوگا، لیکن مشہور و معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب بہت بہترین عالم گزرے ہیں، اور ان کی پیدائش 1902 میں ہوئی تھی ہندوستان میں، اور 2002 میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ لیکن ان کا جو لٹریچر ہے سارا بہت ہی بہترین ہے۔ اگر آپ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو ضرور ان کا لٹریچر پڑھیے اور اس سے استفادہ کیجیے۔ بہت بہترین انہوں نے جو بھی لکھا ہے بہت بہترین لکھا ہے۔ تو خیر، تو یہ جو اس موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ جو موضوع ہے ہمارا، اس میں اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے حمید اللہ صاحب نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور وہاں پہ ایک اسلامک ریاست قائم ہو جاتی ہے، تب وہاں پہ بہت سے مسائل تھے آپ کے سامنے۔ دو مسائل ایسے تھے جن کا تعلق پیسے سے تھا، ایک فدیہ اور ایک خون بہا۔ فدیہ یعنی کہ جب دو قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کچھ قیدی اپنی قید میں لے آتا تھا، کچھ آدمی سپاہی اپنی کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ تو اب ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو رقم دی جاتی تھی اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ وہ رقم نہیں دیں گے تو پھر وہ جو قیدی ہے وہ اس کے یہاں پہ غلام بن کے رہے گا۔ یعنی غلاموں کی ایک جو کہتے ہیں نا، غلام کہاں سے آتے تھے، ایک طریقہ غلامی کا یہ بھی تھا کہ وہ جنگ میں پکڑے جاتے تھے، اور اگر انہوں نے اتنی رقم نہیں دی کہ ان کو چھڑا لیں فدیہ کے طور پر، تو پھر وہ بیچارے ان کے یہاں غلام بن کے رہتے تھے۔ تو ایک فدیہ کا مسئلہ تھا، ایک تھا خون بہا کا۔ خون بہا یعنی کہ اگر کسی شخص سے دوسرے شخص کا ایکسیڈنٹلی غیر ارادتاً قتل ہو جائے، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غیر ارادتاً قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹلی قتل ہو گیا، تو اب وہ جس نے قتل کیا ہے، مقتول یعنی کہ جو قتل ہوا ہے، اس کی فیملی کو ایک رقم دے گا، پیسہ دے گا، اس کو خون بہا کہتے ہیں۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں رواج کے مطابق ان دونوں چیزوں کی رقم بہت زیادہ تھی۔ تو مدینہ کے اندر کچھ چند ہی لوگ اتنے امیر ہوتے تھے کہ وہ اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ یہ رقم دے سکیں، نہیں تو بیچارے زیادہ تر لوگوں کو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا، وہ اتنی رقم کہاں سے لائیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے، اس پریشانی کو، رسول اللہ نے کیا کیا، انشورنس کا سسٹم بنایا۔ یعنی آپ نے ہر قبیلے کی ایک انشورنس یونٹ بنائی۔ اب اس میں جو اس قبیلے کے لوگ ہوتے تھے وہ منتھلی یا سالانہ جو بھی طریقہ آرائج کیا گیا ہوگا اس میں پیسہ دیتے تھے، اور ایک فنڈ انشورنس یونٹ کے پاس رہتا تھا۔ تو جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا، اور جیسا وہ زمانہ تھا، آپ نے پڑھا اس کے بارے میں، جو ان قبیلوں کے طریقہ کار تھا، اس میں یہ مسائل اکثر پیش آتے رہتے تھے، فدیہ اور خون بہا۔ تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ جو فنڈ تھا انشورنس یونٹ کا، اس سے وہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر کوئی غریب انسان بھی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت اچھا حل تھا رسول اللہ کی طرف سے، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے معاملہ چل رہا تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یعنی یہ سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا اور آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ تجویز نکالی کہ ایک انشورنس یونٹ بنایا جائے، اس کے بدلے میں ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس رقم کو کم کر دیا جاتا؟ یعنی اگر رقم بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی تو رقم کو کم کر دیتے۔ تو یہ چیز بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کتاب میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے، اس بارے میں نہ کوئی سوال آیا ہے، نہ کوئی، یہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، تو میں نے اس پر سوچ وچار کیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اس لیے کیا ہو کہ رسول اللہ نے ایک تو جو بھی اصلاح کا طریقہ اپنایا اپنے زمانے میں وہ تدریج والا تھا، یعنی ایک دم کسی چیز کو ختم نہ کرنا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کی ذہن سازی بھی ہوتی رہے اور دھیرے دھیرے کسی چیز کو ختم کیا جائے۔ جیسے کہ غلامی کے معاملے میں کیا، غلامی کا معاملہ ایک دم ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سماجیات کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی سماج میں اگر کوئی ایسی کوئی بات پھیلی ہوئی ہے جو صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو آپ اس کو ایک دم ختم نہیں کر سکتے، دھیرے دھیرے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا کہ فدیے کے معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رقم کم کر دی جاتی، لیکن قتل کے معاملہ ایسا ہے
کہ ایک گھر سے ایک شخص جو ہے، ایک ذمہ دار شخص قتل ہو گیا، اب ان کا سہارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں رقم زیادہ ملنی چاہیے تاکہ وہ ایک لمبے سمے تک اپنا گزر بسر کر سکیں. ہو سکتا ہے بھی اس کے بچے چھوٹے ہوں، تو رقم کم کرنا قتل کے معاملے میں ویسے بھی درست نہیں ہے. یہ چیز میرے ذہن میں آئی، تو آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے دیں کہ کیا یہی وجہ ہو سکتی ہیں جو رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک تجویز انشورنس کی نکالی رقم کو کم کرنے کے بجائے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ جو معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حمید اللہ صاحب کی کتاب خطبات بہاولپور سے ہے، اور یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے. اگر آپ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک خطبات بہاولپور نہیں پڑھی تو آپ ایک قیمتی خزانے سے محروم ہیں. ابھی تک وقت نکالیے اور ضرور اس کتاب کو پڑھیے. بہت اچھی کتاب ہے. اس کی ترتیب بھی بہت بہترین ہے. یعنی اس میں خطبات آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ پہلا خطبہ تاریخ قرآن کے متعلق، پھر تاریخ حدیث، پھر تاریخ فقہ وغیرہ. بہت اچھا معاملہ ہے. تو اسی طرح سے دیکھا آپ نے کہ کتنی اچھی بہترین معلومات ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی کہ اس زمانے میں 14 سال پہلے جو انشورنس سسٹم آج بھی چل رہا ہے اس طرح کا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ نے اس زمانے میں قائم کر دیا تھا اپنے سماج میں. تو یہ انشورنس مجھے لگا کہ آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے. یہ انفارمیشن معذرت خواہ ہوں غلطی کے لیے، یہ انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، تو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی. تو اس پر اپنی رائے دیں، آپ کو کیسی لگی، اور پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اسی طرح کی مزید معلومات اور مزید اچھی ٹاپکس پر آپ ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.